اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین، آمین۔ سورہ بقرہ آیت 30 تا 39۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سب سے پہلا لفظ اس قالا، عربی زبان میں جب کسی بات کا آغاز اس سے ہوتا ہے تو اصل میں اذکر کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی یاد کرو، ذہن میں تازہ کرو، اور اس کے بعد جو قصہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں تصور دینا مقصود ہوتا ہے کہ مخاطب اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اب یہاں متکلم پروردگار اور مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں اس حقیقت کو کھولا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر باقی مخلوقات کی طرح پیدا نہیں فرمایا کہ دنیا میں زندگی کے بقا کے لیے تگ و دو کریں، پھر طبعی موت ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے، بلکہ اللہ نے ارادہ، عقل اور شعور دے کر بھیجا، ان کی زندگی کے مقاصد متعین فرمائے، انہیں اپنے خالق، مالک اور معبود رب سے آگاہی بخشی اور بتا دیا کہ تم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، زندگی کے ہر گوشے پر، ہر پہلو میں اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق زمین پر اس کی بندگی کے نظام کو نافذ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اب یہاں فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ زمین میں ان کو آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، تمہید کر رہے ہیں، یعنی آپ کا کارخانہ جو ہے چل رہا ہے، کوئی یہاں پر فساد نہیں ہے، کوئی دنگا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کی تو تقدیس بھی کر رہے ہیں اور آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور آپ اس میں عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات علم کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو عالم غیب نہیں کہا جا سکتا، ان کو کوئی علم غیب نہیں ہے، ان کو وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دے رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلیفہ سے کیا مراد ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملک میں یا ملک میں خلیفہ بنانے والے کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ فرشتوں کو انسان سے جو خدشات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم دیے جانے کی بات کی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اپنی مقدس ترین مخلوق کا اسے مسجود بنا کر زمین پر اس کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کیا۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب علم دیا تو اس وقت فرشتے بھی موجود تھے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی خاصیت الگ رکھی ہے، جس کا جو کام ہوتا ہے اس حساب سے اس کو وہ صلاحیت دی جاتی ہے۔ تو فرشتوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی جو وہ یہ علم جذب کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم کو جذب کر لیا اور اس کی وجہ سے ان کو فوقیت ملی اور ان کو مسجد الملائک بنایا گیا۔ خلیفہ کے لفظ سے ہی انسان کی خلافت عرضی کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، ایسا مالک جسے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیے آیت الکرسی یاد ہے، انشاءاللہ پڑھیے اس کو ذرا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔
زمین پر اس کی حاکمیت بلا شرکت غیر ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، لہٰذا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت تھی۔ زمین پر نائب بننے والا جو اختیار بھی رکھے گا وہ اس کے ذاتی نہیں ہوں گے بلکہ اصل مالک کے عطا کردہ ہوں گے۔ اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو یقیناً کچھ اختیارات بھی دیے۔ بغیر اختیار کے تو ایک گھر کا نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ انسان چونکہ زمین میں صرف اللہ کا نائب ہے اور یہ زمین صرف اللہ کی ہے، اس لیے انسان کو یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی زمین پر کسی اور کو اس کا مالک سمجھے، اللہ کے احکامات کے بجائے کسی اور کے احکام نافذ کرے۔ پھر یہ بات بھی جس طرح کوئی حاکم اپنے ماتحت کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اہلیت کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی زمین کی خلافت ان لوگوں کو مل جائے جو اس کے اہل نہ ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جس انسان کو سب سے پہلے خلیفہ بنا کر بھیجا وہی پہلا نبی تھا۔ پھر جتنے نبی دنیا میں آئے وہی اللہ کے خلیفہ تھے اور وہ نبوت کے ساتھ ساتھ زمین پر اللہ کی خلافت کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ آخری خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلے نبی سیادت امامت کا فرض انجام دیتے تھے اور وہی سیاست منزل سے لے کر سیاست ملک تک کے آداب سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ انسان کو زمین میں اچھا یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب جو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اب انسان اس کے زمین اللہ تعالیٰ کی وہ بنیں گے، نائب بنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو غالب کریں۔ جس طرح پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اس طرح زمین والے یعنی انسان بھی کریں اور فساد فتنہ سے محفوظ رہیں۔ مقصد سمجھ میں آیا؟ یعنی کس لیے ہم زمین پر آئے، کس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا؟ تاکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کو غالب کریں۔ جس طرح پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اسی طرح زمین والے یعنی میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور فساد و فتنے سے محفوظ رہیں۔ آیت نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ فرشتے الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا۔ بخاری ایمان باب جبریل میں سے ہے یہ۔ نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتہ قرار دینا در حقیقت ان کے وجود سے انکار ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طرح خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، نہ اپنے کاموں میں کسی کے محتاج ہیں، بلکہ بقول ابن کثیر خلیفہ سے مراد ایسے لوگ جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد کرنا اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ یاد کریے جو قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، یہاں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ابن کثیر فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا خود اللہ ہی نے بتایا تھا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ان کا سوال اعتراض کے لیے نہیں تھا بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنی تھی۔ اب پہلے اس بات کو دیکھیے، خلافت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کون سا علم درکار تھا جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، لیکن فرشتے اس کے متمحل نہیں ہو سکے۔ قرآن سنت سے بات معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تعلیم کے لیے الگ انتظام کیا ہو، یا ایسا لگتا ہے کہ سکھانے کا عمل فرشتوں اور آدم کے لیے یکساں تھا۔ البتہ آدم اور فرشتوں کی صلاحیتوں اور حقائق کو اخذ کرنے کی صلاحیت میں فرق تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے اس تعلیم کو سمجھا اور اس کے مغز کو پا لیا، لیکن فرشتے اسے اخذ نہ کر سکے۔ اس لیے جب دونوں کا امتحان لیا گیا تو فرشتے جواب نہ دے سکے اور آدم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو کھول کر بیان کیا۔ جیسے کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے
کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے؟ ظاہر ہے وہی انہیں صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں پہ واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح تقدیس کافی نہیں، بلکہ علم اسما بھی ضروری ہے جو آدم کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں خوب جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، بخاری باب توحید کی حدیث ہے یہ۔ اب دیکھیے پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی صورت میں دی، یعنی علم عطائی، اللہ کا دیا ہوا علم۔ علم کا سرچشمہ صرف ذاتی باری تعالیٰ۔ دوسرا شرف کہ فرشتوں کو بھی ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صرف آداب بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہیں۔ یہ سجدہ پرستش یا عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ سورہ یوسف پڑھی ہے نا، یاد ہوگا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، پھر جب وہ ان کے بھائی اور والد آئے تو انہوں نے سب نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ ہماری امت میں حرام ہے، جیسے کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب حرام ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ معاذ جب شام سے واپس آئے، حضرت معاذ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور اپنے افسروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، باب اس کا نکاح ہے، حق الزوج علی المرأۃ، یعنی عورت کا حق مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم پروردگار دے رہے ہیں، یعنی سجدہ آدم کو حکم کی تعمیل رب العالمین کی، سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا۔ دل اطاعت الہی سے لبریز ہے، دلوں کا رخ اللہ کی جانب ہے، زمین کا حاکم اللہ کی طرف سے حکم دے رہا ہے، زمین کا حاکم اللہ حکم دے رہا ہے، سجدہ کروا رہا ہے، کام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین کا حاکم اللہ کی طرف سے ان کا تمام کاموں میں اس کی مدد کرنا ہے، ان کے لیے اسباب فراہم کرنا ہے۔ جب تک اصل فرما روا اس کے اختیارات طلب نہیں کر لیتا تمہارے لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ فرشتوں کا بھی امتحان تھا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی منسٹر ہے، اس نے کوئی اپنا چیف منسٹر ہے یا کیا ہوتا ہے وہ جو ایک ہوتے ہیں جیسے وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے کوئی صوبائی وہ ہے منسٹر ہیں، تو اب وہ جب تک وہ چاہتے ہیں وہ رہتے ہیں، اور جب ان کا حکم آ جاتا ہے کہ ان کو اتار دینا ہے تو پھر ان کا جو حکم ماننے والے تھے، جو جھک جھک کے ان کو سلام کرنے والے تھے، وہ سب ان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کی بات نہیں سنتا، یہاں تک کہ کوئی ان کا چھوٹا نوکر بھی ان کی بات نہیں سنے گا کہ اب ان کا کام ختم ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بھی یہ بات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو اس کام کے لیے روکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے اختیارات سلب نہیں کر لیتا تمہارے لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ فرشتوں کا بھی امتحان ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ نوری ہیں، آدم خاکی ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شرافت، عظمت مادہ تولید سے نہیں، وہ عبادت، اطاعت اور فرما برداری سے ملتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سرخرو ہوئے۔ ابلیس اس بحث میں الجھ گیا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس طرح کہہ کر اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، نامراد ہوا۔ ابلیس اس کے معنی ہے انتہائی مایوس، یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ میں اس کی وضاحت کی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ،
یعنی کیا تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جن اور فرشتے میں اصلی فرق خصائص اور صفات کے پہلو سے ہے۔ اپنی خلقت کے لحاظ سے جنات فرشتوں سے زیادہ دوری نہیں رکھتے۔ فرشتے نور سے اور جنات نار سے۔ جنات بھی اس حکم میں شامل تھے، چنانچہ سب جنات نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات کا سردار تھا۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں جن بھی فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کے حکم میں شامل تھے، لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد جنات کے ذکر کی ضرورت اس وجہ سے باقی نہیں رہی کہ بڑوں کو کسی کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا ہے، تو اسی سے بات آپ صاف واضح ہو گئی کہ چھوٹے بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ فسجدو کی جو ضمیر ہے وہ دونوں گروہوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ یہاں بتا دیا گیا کہ کس طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص